حضرت میرے ایک سوال ذہن میں ابھرتا تھا، قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بہت تھوڑے سے الفاظ میں بہت سارے معنی اپنے اندر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ مثلا بتاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک، پھر سارا ریپیٹ ہوتا ہے ایک الفاظ کے تغیر سے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ اتنا تکرار یا دہرایا کیوں گیا ہے اس کو؟ اللہم صلی علی محمد و بارک کا ایک لفظ ڈال دیتے تو وہ بھی پورا کر سکتے. وہ بھی ہے، درود کی بہت سی شکلیں موجود ہیں. جن لوگوں کو جلدی ہو جی ان کے لیے وہ بھی ہے وسلم وبارک وسلم، یہ کیا کیا درود ختم کر دیں. لیکن یہاں درود کا جو مسئلہ ہے اس کو خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق کھولا اس لیے ہے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں، اور یہ محبت ہو تو دعائیں ریپیٹ کی جاتی ہیں. اور مائیں جیسے بچوں کو دعائیں دیتی ہیں تفصیل سے، اس کو ہو، اس کی اولاد کو، اس کی فلاں کو، اس کو فلاں کو ریپیٹ کرتی چلی جاتی ہیں. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، جہاں کہ جبکہ دوسری جگہوں میں اختصاص سے بھی کام لیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو تو جس قدر زیادہ دیر ٹھہر سکو اس مومن پر اتنی دیر ٹھہرے رہو، اور ایک ایک کر کے ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے دل کی پیاس بھی بجھے، اور اس پر غور کرنے سے تمہیں درود کی وہ حکمتیں بھی سمجھ آ جائیں گی جو سرسری درود پڑھنے سے نہیں آ سکتی. ایک ایک رشتے کے اندر جب اڑا کہہ کر آپ دوبارہ بات کرتے ہیں تو اس پر مزید غور کرنے سے اور بھی بہت سی حکمتیں اور بھی بہت سے مسائل انسان کی نظر کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے.